बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 जून बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट को एक और जस्टिस मलिक शहजाद मिल गए हैं। जस्टिस शाहिद करीम साहब ने फ़ैसला जारी किया है मुबैना मुदाखलत से मुतल्लिक़, और जज दहशतगर्दी अदालत केस का जो तौहीन अदालत थी उसमें जो तहरीरी फ़ैसला 4 सफ़ात का है उसमें 9 मई के मुकदमात से मुतल्लिक़ बहुत अहम ऑब्ज़रवेशन दी है। पहले तो मैं जो मोअज़्ज़ज़ जज की जानिब से जो 3-4 उन्होंने बेसिकली 5 SOPs जारी की हैं। पहली दफ़ा हमने देखा है कि जो मातहत अदालतों के लिए और जो इदारों के किरदार के हवाले से हाई कोर्ट लेवल पर एक रिट पिटीशन में SOPs जारी किए जाएँ, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इन केस सर्टन मेजर्स, अब मैं आपको बताऊंगा कि दहशतगर्दी अदालतों को उन्होंने क्या हुक्म दिया है, वज़ीर आज़म को क्या हुक्म दिया है, और फिर जो 9 मई के केसेस के हवाले से क्या कहा है। इन केस सर्टन, अब ये जो केस था तौहीन अदालत का, ये क्रिमिनल ओरिजिनल थी जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस के तहत, उसको कन्वर्ट कर दिया गया रिट पिटीशन में। अब आगे सुनिएगा। In case certain measures have to be taken regarding security at sector in respect of anti-terrorism court across Punjab. Thus, these measures will only be put in place with the consultation and concurrence of the learned judge of that court and not otherwise. कि अगर आपको अदालतों की सिक्योरिटी के हवाले से कोई मामला दरपेश है तो आपने ख़ुद नहीं सारी कार्रवाइयाँ करनी, बल्कि आपने उन जजेस के साथ मुशावरत करनी है और उनकी इजाज़त से आपने सिक्योरिटी मेजरमेंट लेने हैं। आपने आज ख़ुद नहीं कार्रवाई शुरू कर देनी, जैसे सरगोदा में हुआ कि जो जिस 10 जून को फ़ैसला आना था 9 मई के केसेस का, तो बंद कर दिया गया सिक्योरिटी के नाम पे और चेकिंग शुरू हो गई। तो उन्होंने कहा जी कि आप उनकी कंसल्टेशन और उनकी मुशावरत से और उनकी इजाज़त से करेंगे। इन केस दैट डायरेक्शन इज़ वायलेटेड, द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एंड द चीफ ऑफ द पुलिस एट दैट डिवीजन शैल बी पर्सनली रिस्पॉन्सिबल एंड विल बी प्रोसीडेड अगेंस्ट इन कंटेम्प्ट ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ दिस कोर्ट। कि अगर किसी जगह मुअज़्ज़ज़ अदालत को सिक्योरिटी के नाम पर बंद करने की या इंटरफेयर करने की कोशिश की गई अदालती इजाज़त के और कंसल्टेशन के बगैर, तो IG पंजाब आप ज़िम्मेदार होंगे और जो चीफ़ होगा उस डिवीज़न का पुलिस का वो ज़िम्मेदार होगा। मैं डायरेक्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू करूँगा, मैं आपको दोबारा कोई शो काज जारी नहीं करूँगा। उसके बाद the learned judges of the anti-terrorism courts across Punjab are directed to download a call recording application। कि तमाम जजेस को हुक्म दिया जाता है कि आप एक जो ऐप होती है जो डाउनलोड की जाती है कॉल रिकॉर्डिंग के लिए, आप वो अपने पास डाउनलोड करें। एंड शैल बी बाउंड टू रिकॉर्ड ऑल सच कॉल्स विच दे रिसीव एंड विद रिगार्ड टू विच द लर्नड जजेस हैव अप्रीहेंशन दैट दे हैव बीन मेड टू इन्फ्लुएंस एनी जुडिशल प्रोसीडिंग बिफोर देम। कि जजेस को लगता है कि उनके सामने जो जुडिशल प्रोसीडिंग्स हैं, अदालती कार्रवाई है, कि वो अदालती कार्रवाई में मुदाखलत करने या इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है, तो वो जो कॉल्स हैं वो आपने रिकॉर्ड करनी है और वो रिकॉर्ड करके आपने जो हायर कोर्ट्स हैं या चीफ जस्टिस साहब हैं उनको आपने इन्फॉर्म करना है। डायरेक्शन इज़ इशू टू द जजेस ऑफ एंटी टेररिज्म कोर्ट्स टू डील एंड डिसाइड द केस रिलेटिंग टू May 9, 2023 कि 9 मई के जो केसेस हैं हुक्म दिया जाता है कि आप उनको भी मेरिट के ऊपर और बेहतर अंदाज में आगे बढ़ाएं। उनको पता है कि ये सारी की सारी जो मुदाखलत है ये 9 मई के केसेस की वजह से है। 9 मई के केसेस से मुतल्लिक भी उन्होंने डायरेक्शन दे दी है और कहा है जी कि आप उसको अकॉर्डिंग टू लॉ और अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन और मेरिट के ऊपर आगे बढ़ाएं। इंस्ट्रक्शंस शैल गो आउट बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस टू ऑल सिविल और मिलिट्री एजेंसीज इंक्लूडिंग इंटेलिजेंस ब्यूरो IB एंड ISI रिगार्डिंग स्ट्रिक्ट डायरेक्शन नॉट टू अप्रोच और कॉन्टैक्ट एनी जज वेदर ऑफ द सुपीरियर जुडिशरी और सब ऑर्डिनेट जुडिशरी। कि वज़ीर आज़म को कहा जाता है कि आप अपने जो मातहत एजेंसीज़ हैं उनको बता दें कि किसी सुपीरियर या मातहत अदालत के जजेस को ना अप्रोच करना है, ना मुदाखलत करनी है, ना इंटरफेयर करनी है, ना ही कोई और मामला करना है, और SOPs बना के अदालत में पेश करें। अब मैं आपको ये 5 बेसिकली SOPs थे जो मैं आपको अब आसान ज़ुबान में समझा देता हूँ। एग्जेक्टिव बिलखसूस एजेंसियों की 9 मई के केसेस में मुदाखलत से मुतल्लिक जो ATC सरगोदा के जज मोहम्मद अब्बास साहब के खतूत पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की गई थी, उस पर 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फ़ैसला जारी किया है। पहली समात का मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने हुक्मनामे में लिखा कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के 1973 के आइन में दी गई अदलिया की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इब्तदाई तौर पर यह हदायत जारी करना ज़रूरी हैं। वज़ीर आज़म ऑफिस ISI पंजाब पुलिस और दीगर को जारी सख्त तरीन हदायत में कहा गया है
کہ وزیر اعظم آفس تمام سول یا فوجی ایجنسیوں بشمول IB اور ISI کے دفتر کو سخت ہدایات جاری کریں کہ وہ مستقبل میں اعلیٰ یا ماتحت عدلیہ یا ان کے عملے کے کسی رکن سے رابطہ نہ کریں۔ وزیر اعظم آفس کی جانب سے جاری کی گئی واضح الفاظ میں ایسی ہدایات اگلی سماعت کے دوران تحریری طور پر عدالت کے سامنے پیش کی جائیں۔ جو وزیر اعظم ہاؤس سے مختلف اداروں کو ہدایات جائیں گی وہ وہاں تو جائیں گی، آپ نے لاہور ہائی کورٹ میں بھی وہ جمع کروانی ہے کہ آپ نے یہ ہدایات تمام جو SOPs ہیں وہ معزز جو عدالتوں سے متعلق وہ آپ نے بھیج دی ہیں۔ IG پنجاب کی طرف سے صوبے کے تمام پولیس افسران کو ہدایات جاری کی جائیں کہ وہ اعلیٰ یا ماتحت عدلیہ کے کسی جج سے کسی زیر التوا عدالتی کارروائی کے میرٹس سے متعلق ہرگز رابطہ نہ کریں۔ تیسرے نمبر پر اگر پنجاب بھر کی انسداد دہشت گردی عدالتوں کے سیکیورٹی اقدامات کرنے ہوں تو یہ اقدامات صرف متعلقہ عدالت کے جج کی مشاورت اور رضامندی سے کیے جائیں گے۔ اس ہدایت کی خلاف ورزی پر کی صورت میں IG پولیس اور متعلقہ جو ڈویژن کے ہیڈ ہوں گے پولیس کے وہ ذاتی طور پر ذمہ دار ہوں گے اور ان کے خلاف عدالتی احکامات کی خلاف ورزی پر توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے گی۔ پنجاب بھر کی انسداد دہشت گردی عدالتوں کے ججز کو کال ریکارڈنگ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنے کی ہدایت کی جاتی ہے اور وہ ایسی تمام کالز ریکارڈ کرنے کے پابند ہوں گے جن پر ججز کو اندیشہ ہے کہ کسی مقدمے کی کارروائی سے متعلق ان پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پنجاب بھر کی انسداد دہشت گردی عدالتوں کے ججوں کو ہدایت جاری کی جاتی ہے کہ وہ 9 مئی 2023 کے مقدمات کو فوری اور ترجیحی بنیادوں پر نمٹائیں گے میرٹ پر قانون کے مطابق۔ جسٹس شاہد کریم صاحب نے حکم نامے میں ATC سرگودا کے جج اب اہم چیز کہ اب ہونا کیا تھا کہ جو پولیس کو کہا گیا تھا کہ آپ اس کے اوپر کارروائی شروع کریں، جو ملاقات کرنا چاہتا تھا، جو اس سارے معاملے پر عدالتیں بند کروانے چاہتے تھے، جو پولیس کی جانب سے کیا گیا، جو ایک مقدمہ درج ہوا، حملہ ہوا، وہاں پہ جج صاحب کے گھر پہ جو کچھ ہوا، تو یہ ساری چیزوں کی بھی تفتیش کا حکم دے دیا، لیکن بڑی اہم بات کہی۔ سرگودا کے جج محمد عباس کو بھی ہدایات جاری کرتے ہوئے لکھا کہ وہ اپنے ساتھ ہوئے واقعات کی تحقیقات میں خود بھی تعاون کریں اور اس مقصد کے لیے اعلیٰ افسر کو درخواست دی جائے، اور جو جج صاحب کو کہا ہے کہ آپ اعلیٰ افسر کو درخواست دیں کہ وہ اس تمام واقعے کے اوپر کارروائی کرے، اور اس مقصد کے لیے پولیس کے اعلیٰ افسر کو درخواست دی جائے پولیس جج کے عملے سے بھی تفتیش کے لیے ATC سرگودا کے فاضل جج سے رابطہ کرے، تمام تفتیشی کارروائیوں کا ویڈیو ریکارڈنگ کی جائے۔ آپ نے جو جج صاحب سے گفتگو کرنی ہے، آپ نے جو ان کے عملے کے لوگوں سے جو پوچھ گچھ کرنی ہے، وہ تمام کی تمام آپ نے ویڈیو ریکارڈنگ کرنی ہے اور ریکارڈ رجسٹرار کے ذریعے آپ نے لاہور ہائی کورٹ کو بھیجنا ہے۔ کہ ہو سکتا ہے کہ جیسے ایک کمپلینٹ آئی تھی جو کوئی تھے اسی عدالت کے اسٹینو وغیرہ تھے، اس کے حوالے سے اس نے کو بھیجی تھی کہ جناب کس طریقے سے مجھے گھر آئے کچھ لوگ تھے اور وہ کہتے تھے جی کہ آپ لکھیں، ایک رپڑ لکھیں کہ جی نہ تو یہ کوئی فیصلہ ہوا ہے 9 مئی کی بریت کا، نہ کوئی تحریری فیصلہ ہے، نہ اردو میں کوئی جاری ہوا ہے، نہ انگلش میں جاری ہوا ہے۔ اور پھر ایک سپرنٹینڈنٹ تھے دہشت گردی اسی عدالت کے، انہوں نے کہا جی کہ میں جب گھر جا رہا تھا تو مجھے فالو کیا جاتا رہا تھا۔ تو یہ مختلف جو اس طرح کی اپلیکیشن یا اس طرح کے معاملات تھے، حکم یہ دیا گیا ہے کہ آپ نے پولیس کو کہا آپ نے تفتیش کرنی، چونکہ الٹیمیٹ تو مقدمات پولیس نے توہین عدالت کے علاوہ پولیس نے مقدمات درج کر کے کارروائی شروع کرنی ہے، اور جو عدالتی عملے سے اور معزز جج صاحب سے اور ان کی فیملی سے تفتیش کرنی ہے وہ ویڈیو ریکارڈنگ کرنی ہے، تاکہ ہائی کورٹ بھی تو دیکھے نا کس طریقے کی تفتیش ہو رہی ہے، ہائی کورٹ بھی تو دیکھے کیا کیا جا رہا ہے۔ اتنی اہم، اتنا بڑا فیصلہ اور اتنی اہم وقت پر اتنا اہم فیصلہ، میں سمجھتا ہوں کہ جو کام ہونا چاہیے تھا معزز سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب 6 ججز نے خطوط لکھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے، اور اس کے اوپر پہلے تو ایک کمیشن بنایا گیا، فل کورٹ بیٹھی، فل کورٹ 2 دن بیٹھتی رہی، اور اس میں زیادہ تر ججز کا یہی ماننا تھا کہ اس کے اوپر فل کورٹ بٹھایا جائے اور اس کو نوٹس لیا جائے۔ پھر وزیر اعظم کو بلایا گیا، وزیر اعظم تھے، وزیر قانون تھے، اٹارنی جنرل آف پاکستان تھے، اور وہاں پر ایک بیٹھک ہوئی۔ اس بیٹھک کے بعد آ کے ایک پریس کانفرنس کی گئی اور اس میں ایک کمیشن بنانے کا کہا گیا۔ کمیشن ایک ریٹائرڈ جج پر مشتمل بنا لیا۔ ریٹائرڈ جج صاحب پر جب مشتمل کمیشن بنایا تو اس کے اوپر تصدق جیلانی صاحب، ان کے اوپر سوالات اٹھنا شروع ہو گئے، اور اتنے میں تصدق جیلانی صاحب نے خود اس وجہ سے انہوں نے ٹیکنیکل گراؤنڈ پر اپنے آپ کو الگ کر لیا کہ یہ معاملہ جب بھیجا ہی سپریم جوڈیشل کونسل کو گیا تھا تو اس معاملے کو خود سپریم کورٹ آف پاکستان کو دیکھنا چاہیے، نہ کہ کوئی ایک ریٹائرڈ جج پر مشتمل کمیشن ہو۔ جس کے بعد پھر معزز قاضی فیصل صاحب نے یہ بھی فرمایا تھا کہ سوشل میڈیا کے جو ان کو اتنا زیادہ کیا گیا ہے، پریشان یا ہراساں کیا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا۔ پھر ایک بینچ بنایا جاتا ہے
اور اس بینچ میں کیس آگے نہیں بڑھ پاتا، اور وہ ایک دفعہ نوٹس جاری کیا تھا، تمام ہائی کورٹس سے تفصیلات بھی مانگی گئی تھیں، تمام ہائی کورٹس نے اپنے فل کورٹ ریفرنس کر کے تفصیلات بھی دیں، پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے جو کچھ آیا، جو کچھ لاہور ہائی کورٹ کے اس وقت ملک شہزاد صاحب نے بھجوایا، جو بلوچستان ہائی کورٹ سے آیا، وہ سب کے سامنے تھا، اور پھر جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کا اپنا ایک الگ سے نوٹ تھا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو فل کورٹ کی تفصیل تھی۔ تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور پھر جب یہ توہین عدالت کی کارروائی ملک شہزاد صاحب شروع کر کے گئے تھے، تو جو مداخلت سے متعلق معاملات تھے وہ ویسے ہی انہوں نے اٹیسٹڈ کاپیز ساری بنوا کے، جو کمپلینٹس تھیں یا رپورٹس تھیں دہشت گردی عدالت راولپنڈی کی اور دہشت گردی عدالت سرگودا کے ججز کی، وہ بھی بھجوا دی ہیں۔ اب بیسیکلی تو یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہی دیکھنا ہے، اور آگے چل کے دیکھیں گے بھی صحیح، چونکہ ان کے پاس آسکو نوٹس زیر التوا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے جو جسٹس شاہد کریم صاحب نے کارروائی کی ہے، جیسے محسن اختر کیانی صاحب کارروائی کر رہے ہیں، جیسے مبینہ بیٹی نااہلی کیس میں طارق جہانگیری صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا ہے، اور معزز چیف جسٹس کے جو انتظامی اختیارات کے اوپر سوالات اٹھائے ہیں یا آبزرویشن دی ہے، یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ واقعی بڑی جو اہم پیش رفت سامنے آ رہی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔